إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأن يغتن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس المرأة لا تحل له. تمام قسم کی تعریف، توصیف کی بریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا عبادت کا مستحق ہے. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ہم اس موضوع کو لے کر چل رہے تھے کہ نکاح شرعی اعتبار سے کیا ہے اور اس کا صحیح درست طریقہ کیا ہے. ہم اس پر گفتگو کر چکے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں چند باتیں ایسی انشاءاللہ رکھوں گا جو ہمارے سماج میں نکاح کی مناسبت سے در آئی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں ان کی گنجائش نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں نکاح کی مناسبت سے در آئی ہے وہ منگنی کی رسم ہے. لفظ منگنی سے ہی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بھیک بھیک مانگنے کا پلاننگ ہے نا. مانگنے سے بنا کیا؟ منگنی. اب چونکہ یہ کوئی شریعت کا حصہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے ہر جگہ اس کے سسٹم الگ ہیں. آپ کے یہاں منگنی کا سسٹم کچھ اور ہوگا، دنیا کے کسی اور کونے میں، ہندوستان کے کسی اور کونے میں منگنی کا سسٹم کچھ اور ہوگا. لیکن یہ جو منگنی کا رواج ہے، منگنی کی جو رسم ہے، اس سلسلے میں دو اہم اور بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. منگنی کیوں کی جاتی ہے؟ سوال جو بھی منگنی کرتا ہے ان سے پوچھے منگنی کیوں کی جاتی ہے. نہیں وہ رشتہ فائنل ہو جائے تاکہ ایک ٹینشن دور ہو جائے، لڑکا لڑکی بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے. اور منگنی کراتے وقت رشتہ دار کے جو دلوں میں جذبات اور ارادے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہوگا یہ، کب رشتہ پکا ہو گیا، منگنی ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گیا، تو اب اس کے بعد سامنے والا رشتہ توڑ نہیں سکتا ہے نا. منگنی کے بعد رشتہ توڑا نہیں جا سکتا. اب یہیں پر شادی ہوگی، کوئی دوسری طرف جانے کی کوئی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بات یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ اگر ٹوٹنا ہو تو 4 بچے کے بعد بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نہیں ٹوٹنا ہو تو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے.
تو جو یہ تصور کر کے منگنی وغیرہ کی مصیبت میں یا منگنی جیسے فساد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ رشتہ فائنل اب ٹوٹے گا نہیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے کو چھوڑیں گے نہیں، تو ایسی صورت میں یہ باطل فکر اور بکواس قسم کا فکر ہے۔ ہوتا کیا ہے، منگنی ہو جانے کے بعد ہمارے اس سماج کے پڑھے لکھے سمجھدار اونچے گھرانے کے بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، اب چونکہ منگنی ہو گئی ہے، رشتہ فائنل ہو گیا ہے، اب لڑکا لڑکی گھومنے چلے جاتے ہیں۔ کبھی گھر کا کوئی آدمی بھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گھر کا ایک فرد ہے تو ان کے گھر کے ہر مسئلے میں یہ ٹانگ اڑائیں گے اور ان کے ہر مسئلے میں وہ ٹانگ اڑائیں گے۔ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے۔ جبکہ یہ بات ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے شادی ہی کیوں نہ ہو جائے، شادی کے بعد بھی لڑکے والے کے گھر کے کسی مسئلے میں لڑکی والوں کو ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور لڑکی والے کے گھر کے کسی مسئلے میں لڑکے والوں کو ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو منگنی کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں یاد رکھیں۔ پہلی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کے سر پر لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی غیر عورت سے ہاتھ ملا لے۔ کیا کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ ان یمس مرأة لا تحل له، کسی ایسے عورت کو چھو لے، چھو بھر لے جو عورت اس کے لیے کیا ہے، حلال نہیں ہے۔ چے جائے کہ بائک میں بٹھا کر کہیں گھومنے چلے جائیں، کار میں لے کر کہیں گھومنے چلے جائیں، کبھی اکیلے جائیں، کبھی گھر کے ایک آدھ فرد بھی ساتھ ہو لیں۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخلو رجلا بامرأة الا ذو محرم، کہ تنہائی میں کوئی مرد کسی عورت سے نہ ملے، مطلب وہ مرد و عورت جو ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، حلال نہیں ہے، اکٹھا نہ ملے، تنہائی میں خلوت میں نہ ملے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو لوگ ایسے ملتے ہیں تو اس میں تیسرا کون آ جاتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ چونکہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بس تاریخ کا انتظار ہے، لہذا منگنی کے رسم کے ذریعے سے آپ کسی حلال حرام کام کو حلال تصور نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ کسی حرام کام کو منگنی کے ذریعے سے حلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر منگنی کی جو رسمیں ہوتی ہیں، جو اس کا پورا آیوجن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک اعتبار سے انسانی زندگی پر ہندوانہ رسم و رواج کا عذاب ہے جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا۔ کیا ہوتا ہے منگنی؟ منگنی کی رسم ہوگی، پورے خاندان گاؤں برادری کے لوگوں کو وہاں پہ بھی دعوت، اس میں بھی کھانا کھلاؤ۔ پر دنیا میں کھانے کے سوا لگتا ہے کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شادی میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک واجبی لوگ، ایک ضروری لوگ۔ واجبی لڑکا، لڑکی، لڑکی کے ابا، یہ واجبی لوگ ہیں، 2 گواہ، یہ واجبی لوگ ہیں۔ ضروری لڑکی کے بھائی بہن، لڑکے کے بھائی بہن، اور کچھ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈر، میں نے کہا تھا نا، فرضی لوگ، زبردستی کے لوگ۔ میں نے کہا تھا ان سارے رسموں میں سب سے زیادہ دقتیں انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔
یہ منگنی کی رسم قطعاً کسی بھی صورت میں، اب وہ کسی بھی صورت میں اس کا نام رکھا جائے، رنگ سیریمنی رکھا جائے یا کوئی اور نام رکھا جائے، اوتھ سیریمنی رکھ لیا جائے، ہے تو ایک ہی چیز۔ کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ منگنی کے بعد کوئی لڑکا کسی لڑکی سے وعدہ کر لے کہ اب ہماری شادی ہوگی، دو پریوار شادی کر لیں، اس کے بعد شادی اچھے سے ہو جاتی ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے کو کسی فیس بک کی لڑکی سے بھی پیار ہو گیا ہے، ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو منگنی کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، اور اس کے بعد ہونے والے فسادات عذاب الہی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ایک بات یہاں پر اور آگے یاد رکھیں کہ شادی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد، شادی کے بعد ایک بڑا خطرناک مومنٹ ہوتا ہے، منہ دکھائی کی رسم، ہے نا؟ منہ دکھائی کی رسم، یہ رسم اس لڑکی کے لیے جتنا پینفل ہوتا ہے، شرمندگی کا ذریعہ ہوتا ہے، شاید کہ اس کو زندگی میں اتنا زیادہ کبھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہو۔ لا کے بٹھا دو گھر میں، ہر جگہ الگ الگ سسٹم ہے، پورے گھر کے مرد اور دوسرے لوگ آئیں، منہ دیکھیں اور پیسہ دے دے کر کے جائیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو لوگ غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ہم نے دنیا میں یہی چیز دیکھا ہے کہ جب کہیں کھدائی ہوئی زمین کی، ہڑپا اور موہنجودڑو کی، اور جو نکلے چھوٹے چھوٹے لوہے چاندی کے سکے، چھوٹا سا تلوار، چھوٹی سی چھری، اس کو شیشے میں رکھ کر، کیا بولتے اس کا ایگزیبیشن ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور دیکھ کر کے جاتے ہیں، یہ بھی کہیں ہڑپا کی کھدائی سے نکلی ہوئی مٹیریل ہے کیا؟ لا کے رکھ دے اور لو، پیسہ دو اور دیکھ دیکھ کے جاؤ۔ کوئی ہڑپا کی کھدائی سے نکلا ہے یا پراچین کال کا زمانے کا کوئی یونیک پیس لا کر کے رکھ دیو، آؤ دیکھو اور فیس دے کے جاؤ؟ بھئی بٹھایا کہاں ہم نے لا کر کے اس کا تو ایگزیبیشن لگا دیا، نمائش، دیکھو، بے حیائی کی انتہا، محرم ہو غیر محرم ہو۔ بھئی دلہے کا چاچا، دلہے کا پھپھا، دلہے کے دوسرے رشتہ دار، وہ کون ہوتے ہیں آ کر منہ دیکھنے والے؟ ان کو کس نے حق دیا؟ سب غیر محرم، اور سب آئیں گے، جھانکیں گے، پیسہ دیں گے اور جائیں گے۔ اس سے زیادہ گھٹیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے کرانے والے دیوس کے کیٹیگری میں جائیں گے، دیوس کے کیٹیگری میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث حرم اللہ علیہ الجنہ، 3 گھٹیا حرکتوں میں سے ایک بھی جس کے اندر آ جائے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ دیوس، جو آدمی دیوس ہوگا، بیوی کو بٹھا دیا، کسی کی بیوی ہے تو کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے تو دوسرے بھی ہیں، سب خوش ہیں، کلیکشن گنا جاتا ہے۔ ارے واہ، تمہارے گھر میں تو اتنا کلیکشن ہوا تھا، ہمارے یہاں کتنا ہوا؟ کلیکشن گنا نہیں جاتا؟ گنا جاتا ہے، باقاعدہ کاؤنٹ کیا کہ کتنا پیسہ اٹھا۔ کوئی بھالو کا مداری کا کھیل دکھا کے پیسہ لے رہے ہو کیا کہ گن رہے ہو کتنا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات، ازواج مطہرات مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ پردے کا جب حکم نازل ہوا تو امہات المومنین اور دیگر صحابیات عظام مسجد سے نکل کر جب اپنے گھروں کو جاتی تھیں تو اپنے آپ کو اپنے چادروں سے ڈھانک کر کے دیوار سے اتنا زیادہ قریب ہو کر کے چلا کرتی تھیں کہ ان کے کپڑے کبھی کبھی دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ حفاظت، پردے کا اہتمام، اور یہاں تک لا کر کے بے حیا کی طرح بٹھا دیا گیا ہے، آؤ سب دیکھو، فیس دو اور جاؤ۔ یہ کون سی اسلامی، یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟
اور ایسے عمل کرنے والے مسلمان خود کو کہہ بھی رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام اور مسلمان اس قسم کے اعمال سے بری ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شادی کی مناسبت سے ایک چیز ہے جہیز۔ ہمارے یہاں جب بھی جہیز کی بات ہوتی ہے تو لوگ یک طرفہ سوچتے ہیں جہیز مطلب دلہا مجرم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دہیج مطلب دلہا مجرم۔ دلہن بھی مجرم ہے، دلہن کے باپ بھی مجرم ہے، دلہا بھی مجرم ہے، دلہن بھی مجرم ہے، دلہن کے باپ بھی مجرم ہے، اور دلہا کے گھر والے بھی مجرم ہیں، پورا خاندان اور پریوار مجرم ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں اس میں خالی دلہا والوں کی غلطی ہے؟ نہیں، لڑکی والوں کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بہت زیادہ۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، دلہن کا باپ جو دہیج میں بیٹے کو دیا ہے، بیٹی کو دیا ہے، داماد کو دیا ہے، سماج میں اس پر فخر کرتا ہوا چلتا ہے۔ ہم نے جو دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ یہ دہیج دے کر کے وہ فخر کرتا ہے۔ اس میں دلہا کی کہاں سے غلطی ہوئی؟ دہیج کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں دہیج مطلب کیا؟ بائک، کار، یہ سب چیزیں دہیج ہیں۔ بھائی اب بیڈ شیٹ کیا ہے، گدا کیا ہے، تکیہ کیا ہے، چارپائی کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دہیج نہیں ہے۔ لوگ تو گدا، تکیہ، چارپائی کو سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے دلہن کے جوتے چپل ہیں، ننگے پاؤں آئے گی نہیں نا، جوتا چپل پہن کے آئے گی، ویسے ہی بیڈ، گدا، تکیہ تو لائے گی۔ یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ یہ دہیج نہیں ہے، یہ فری میں آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب لڑکے کے لیے گھر بنایا جاتا ہے، کمرہ تیار کیا جاتا ہے، تو کبھی یہ سامان نہیں خریدنے کا، لاؤ یہاں پر ایک سامان رکھ دیں، لڑکا اس گھر میں رہے گا، نہیں، کہاں رکھنا ہے، وہ خالی رکھو، لڑکی والے بھر کے دیں گے، بوری ہو مٹی بھر دیں گے، قبر میں لے جانا سب۔ یہ ساری چیزیں دہیج نہیں ہیں۔ فرنیچر، اس کو کوئی دہیج نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور کوئی لڑکا کہہ دے کہ ہم نہیں لیں گے تو لڑکی کا باپ کاہے سماج میں ہمارا نام کٹوانا چاہتے ہیں؟ بھائی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، اتنے بھی ذلیل نہیں ہیں۔ مانا کہ تمہارے لیول کا نہیں ہے، اس کا مطلب اتنے ذلیل تھوڑی ہیں کہ تم کو ہم خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔ یہ لڑکی کے باپ کے ڈائلاگ ہیں، آسمانی ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ لڑکی کا باپ کہتا ہے۔ اس کے بعد سارا مجرم کون؟ لڑکا والا۔ نہیں بھائی، اتنا بھی نہیں ہے، دونوں طرف کے لوگ مجرم ہیں۔ ابھی نکاح کے بعد کچھ لڑکے آئیں گے، مولانا اگر بنا مانگے کوئی دے دے جائز ہے؟ نہیں، میری گاڑی جو ہے نا وہ میرے رشتہ داروں نے یعنی پھولے نے بنا مانگے دے دی۔ ہم نے تم سے پوچھا، بنا مانگے دی کہ تم نے مانگ کر کے لیا؟ یعنی اپنی گاڑی حلال کروانے کے لیے سب کو سنائیں گے، میں نے مانگا نہیں تھا مجھ کو دے دیا، میں نے مانگا نہیں تھا مجھ کو دے دیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے سماج میں؟ کسی کو بھی شادی کے بعد دیکھ لو نئی گاڑی میں گھوم رہا ہے، خود سے بولے گا میں نے مانگا نہیں تھا مجھ کو دے دیا۔ یہ ہے نا حالت ہمارے سماج کا۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیوں ہم اپنے پیسوں کی اس طرح نمائش کریں کہ کسی غریب کی زندگی میں آگ لگ جائے؟ آپ کے پاس ہے، آپ خوشی سے دے رہے ہیں، کوئی خوشی سے لے رہا ہے، یا آپ لوگ دو لوگوں کے بیچ کی چیز ہے، تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا بھائی تحفہ ہے، تو تحفہ بول دے کر کے اعلان نہیں کیا جاتا۔ آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں، تحفہ کے طور پر دے رہے ہیں، اپنے داماد کو دے رہے ہیں، اس نے نہیں مانگا، آپ خود سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں اس کی نمائش کریں کہ جس سے غریب کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کی زندگی میں مصیبت کھڑی ہو جائے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے اس عمل پر اگر کسی کے گھر کی زندگی میں تکلیف و مصیبتیں آتی ہیں، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ واللہ میں نے ایسے آدمی کو بھی دیکھا
جو مسجد میں نماز کے بعد اعلان کروایا کہ بیٹی کی شادی ہے، بڑا غریب آدمی ہوں، اور شادی باڑی میں گیٹ پر ڈائریکٹ گاڑی لا کر کے رکھ دیا، یہ گاڑی ہم بھیک میں دے رہے ہیں، لا کر کے رکھ دیا گیٹ میں۔ فرنیچر لا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں شادی باڑی کے کونے میں، فریج لا کر کے رکھ دیا ہے، بائک لا کر کے سب لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ابھی تو ایک نیا سسٹم میں نے کچھ دن پہلے دیکھا، وہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی ڈپلیکیٹ چابی گاڑیوں کی، ڈپلیکیٹ چابی سسر داماد کو پکڑاتا ہے اور فوٹو سیشن ہوتا ہے باقاعدہ کہ ہم نے فلاں کار دی، باقاعدہ اس کا نام لکھا رہتا ہے گاڑی میں، ہم نے یہ فلاں کار دی اپنے داماد کو، یہ پورا فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تبطلوا یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، یہ سب وہی ہے، یہ سب وہی ہے، بنا مانگے دیے جانا والا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت علی کو دیے تھے، دلیل تو بڑا زبردست ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیے تھے۔ اس میں دو بات بتا دیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی ہی کے پیسے کا تھا، پوری تفصیل میں نہیں جانا، حضرت علی ہی کے پیسے کا تھا۔ اور دوسری بات، حضرت علی کے گارجین کون تھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم خود۔ آپ کو بھی دینے کا بڑا شوق ہے، ایک کسی یتیم بچے کو پکڑیے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کو اپنے گھر میں رکھیے، پال پوس کر بڑا کیجیے، اس کی پرورش کیجیے، اس کا بیٹی سے شادی کرا کے خوب دیجیے، تب تو یہ کون بات ہوئی؟ کوئی کسی غریب کو دہیج دیتے دیکھا ہے؟ ایک بڑا غریب مسکین سماج کا لڑکا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرا دیں، اس کو گھر دلا دیں، کس کو دیں گے؟ جو اس سے زیادہ اوپر کے لیول کا ہوگا اس کو دیں گے۔ کسی غریب کو دیکھیں، کوئی غریب فقیر مسکین محتاج قسم کا لڑکا ہو، ماں باپ نہ ہو، یتیم ہو، اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، تو کسی نے بیٹی کی شادی کر دی، کچھ پیسے دے دیے، گھر دے دیے، کوئی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال تو وہی تھا کہ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد سے ان کے گارجین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی ساری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے تھے، ان کے کفیل تھے، وہ ان کے ذمہ دار تھے۔ اب بیٹی کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، یا کوئی کسی غریب کو نہیں دے گا؟ کس کو دے گا؟ جو زیادہ پیسہ والا ہے اس کو بڑی بڑی چیزیں دہیج میں ملیں گے، جو جتنا اونچا ہے، سرکاری نوکری ہے تو اس کا زیادہ دام ہے، جس طرح قربانی میں گورو اترتا ہے نا، اس کھٹال کا ہے تو اتنا زیادہ قیمتی، اس کھٹال کا ہے تو اتنی قیمت، یہ سب کھٹال کے گورو ہیں جس کا دام لگ رہا ہے۔ سرکاری نوکری ہے تو اتنا ہے، ایک گریڈ کی سرکاری نوکری تو اتنا ہے، اسکول کے ٹیچر ہے تو اتنا ہے، پروفیسر ہے تو اتنا ہے، انجینئر ہے تو اتنا ہے، ڈاکٹر ہے تو اتنا ہے۔ یہ ہمارے سماج کی حالت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے گفٹ دیا ہے، اللہ کے رسول بھی تو حضرت علی کو دیے تھے، میں نے اپنا الو سیدھی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا۔ اسے یاد رکھیں، دہیج کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور کچھ نہ ہو تب بھی فضول خرچی تو ہے۔ نکاح کو مشکل کرنے میں دہیج کا 50% ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نکاح کو آسان کرو۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لایعنی اور فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی، جس طرح شیطان لوگوں کی زندگی میں زہر گھولتا ہے، یہ بھی دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتا ہے۔ فضول خرچی شادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ریل کی زندگی کو ریئل میں لانے کی کوشش ہے، جس طرح فلموں میں دیکھا ہے اس طرح اپنے گھر میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے تحاشا پیسے انسان برباد کرتا ہے۔ اب اس کا دیکھے دیکھی دوسرا کرتا ہے، میرے دوست کا ہوا تھا تو ہم بھی کریں گے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دوست کے باپ کی کمائی کتنی ہے، میرے باپ کی کمائی کتنی ہے، اس کا ہوا تو ہم بھی کریں گے۔ پھر دیکھا دیکھی چلتا ہے۔ یہ شادی فکس ہو گئی، 1 سال کے بعد کا ڈیٹ، کیوں؟ تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اتنی تیاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جنگ کے لیے نہیں کیے تھے جتنی یہ شادی کے لیے کر رہا ہے۔
جنگ میں جانے کے لیے اتنی تیاری نہیں ہوتی جتنی شادی کے لیے ہوتی. 1 سال کا بعد ڈیٹ رکھا گیا, کیوں؟ تیاری کرنی ہے. یہی سب فضول یعنی بکواس آدھے اور کلی طور پر یا جزوی طور پر حرام چیزوں میں ملوث ہونے کی تیاری ہوتی ہے. پورا سال بھر اس تیاری میں لگاتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب پورے دھوم دھام کے ساتھ آپ حرام کام کریں گے, شریعت کا پارا بکھیر کر کے رکھ دیں گے. پھر شادی میں اللہ معاف کرے مرد و عورتوں کا اکٹھا ہو جانا, یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے پہ کیا کہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. بس ایک ہی بات, موجودہ حالات میں عورتوں کے لیے شادی میں پارٹیسپیشن کا معاملہ حرام ہے. ایک جملہ دوسرا ہے ہی نہیں میرے پاس, کچھ نہیں, کنتو پرنتو کچھ نہیں. جو حالات آج ہیں اس حالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, عورتوں کے لیے شادی باڑی جانا یا ایسی جگہوں پر دعوتوں کے لیے جانا قطعاً حلال درست نہیں ہے, قطعاً درست نہیں ہے. مرد عورت بھی اکٹھا ہو رہے ہیں, عریانیت بھی ہو رہی ہے, بے پردگی کا بھی بول بالا ہے, اور ایسی صورت میں ایسی جگہوں پر جانے کے بعد ایک بات یاد رکھیں, بے پردگی کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ مرد اسے دیکھتے ہیں, جن جنات کے اثرات بھی بے پردگی کا نتیجہ ہے. جن جنات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. خوب بند سنور کر کے چلے جاؤ شادی باڑی میں, بے پردہ ہو کر کے, بعد میں آ کے کوئی بیمار پڑ گیا, کسی کو نظر بد لگ گئی, کسی کو کچھ ہو گیا, امام صاحب دعا کیجئے بہت دن سے بیمار ہے. ہم بولے تھے تم کو شادی باڑی جانے کے لیے, آگے امام صاحب دعا کیجئے بہت دن سے بیمار ہے. ہم بولے تھے جانے کے لیے تم کو شادی باڑی. اس طرح بے حیا ہو کر کے, بند سنور کر کے, انسان تو انسان, جناتوں کو بھی کیا کہتے ہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ہم بولے تھے تم کو جانے کے لیے. لوگوں کو لگتا ہے نہیں ایسا کوئی بات ہے, سماج ہے, معاشرہ. اور ایک جملہ تو اس کائنات کا سب سے گندا ہے, کیا کرے سماج ایسا, سماج ایسا, آپ تو نہیں ہے, پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جب پورا سماج سدھر جائے تو لاسٹ میں سدھروں گا. جب تک کوئی نہیں سدھرتا مجھے نہیں سدھرنا. سماج ایسا ہے, گناہ آپ کریں اور ناریل پھوڑ دیں پورے سماج والوں کے سر پر. بچوں کی خواہش تھی, فلاں کی خواہش تھی, اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی اس کے آگے 1 انچ بھی جانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو مرد ہو عورتوں کے بیچ میں نہ گھسا کرو, عورتوں کی محفلوں میں نہ گھسا کرو. تنہائی میں عورتوں سے ملنا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء, اے مردو عورتوں کی محفلوں میں مت گھسا کرو. اے مردوں عورتوں کی محفلوں میں نہ گھسا کرو. ایاکم والدخول علی النساء, تو مت جاؤ عورتوں کے درمیان. تو مردو زبردستی نہیں چلنا دیکھ کے آتے ہیں, چلنا. ایک جاتا ہے دوسرے کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے, شیطان ہے دوسرے کو بہکا رہا, چل دیکھ کے آتے ہیں. سب جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, جا کر کے دیکھ کر کے گھوم کر کے کیا ملا سوائے نامہ اعمال میں گناہ کے کیا ملا؟ اور ہمارے سماج کا یہ حال ہے, لوگ اس سے خوش بھی ہیں, عورتوں اور مردوں کا اختلاط. اخیر میں ایک بات اور بتا دوں, ہو سکتا ہے بہت سی باتیں چھوٹ گئی ہوں مجھ سے. ہمارے یہاں بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلی طور پر ساری چیز رسوم کو جائز کہہ دیتے ہیں, چلے گا کوئی بڑی بات نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک آگے نکل, لڑکی والوں کی طرف سے کھانا حرام ہے نا, بارات کا کھانا حرام ہے. میں نے اس سے پہلے خطبے میں کہا کہ شریعت کا اصول کیا ہے؟ عادت اور عبادت. عبادت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کرنے کی دلیل نہ ہو, اور عادت اس وقت تک حرام نہیں ہوگی جب تک ممانعت نہ ہو, ہے نا. ہندوستان کے کئی بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے باقاعدہ کہ چونکہ
شریعت میں لڑکی والے کے جانب سے کھانے کے سلسلے میں حرمت کی، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ حلال ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا؟ ایک بڑا سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی انسان لڑکی والا کھانا کھلاتا ہے وہ نیکی سمجھ کے تو نہیں کھلاتا ہے۔ کوئی کھلاتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم کو نیکی ملے گی، نیکی کی نیت سے کرے گا تب تو عبادت ہو گئی نا۔ عبادت کے لیے مشروعیت کی دلیل چاہیے، لیکن عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ دنیا کے بہت سے جگہوں میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا سسٹم ہے، بہت ساری جگہوں میں نہیں ہے۔ تو اب اس کو کبھی کبھی تو لوگ اس کو بولتے بدعت۔ میں نے کہا بھائی بدعت تو تب ہوگی جب عبادت ہوگی نا، عبادت ہی نہیں ہے تو بدعت کیسے ہو گئی؟ تو لڑکی والوں کے جانب سے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، لڑکی والوں کے دعوت پر کھانا حلال، لڑکی والوں سے زبردستی دعوت لینا حرام ہے۔ نہیں ہم لوگ تو 150 آدمی آئیں گے، بولے نہیں بھائی میری کیپیسٹی 50 آدمی کی، نہیں ہم تو 150 آئیں گے، کس کو چھوڑ کے آئیں؟ بولیے ہمارے خاندان میں اتنا آدمی ہے، ہم کس کو چھوڑ کر کے آئیں؟ میں نے ایسے بھی دیکھا بہت سارے گاؤں میں مکھیا، سرپنچ، چور چمار چنڈال جتنے بھی ہیں سب کو بلا کر کے لے جاتے ہیں۔ بھائی تیرے گھر میں کھلا، تجھ کو کھلانا ہے تو دوسرے کے گھر میں کہاں کسی کو لے جا کے ڈال رہا ہے زبردستی؟ تو لڑکی والے کی طرف سے دعوت ملنے پر کھانا حلال ہے، زبردستی دعوت لینا حلال نہیں ہے کہ نہیں ہم تو اتنے ہی آئیں گے، آپ کو انتظام کرنا ہو کر لیجئے، نہیں کرنا ہم سے کچھ لے لیجئے۔ یہ بھی ہے کچھ لوگ، نہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے، آپ کے پاس نہیں نا، ہم دے دیں گے لیکن ہم آئیں گے اتنا ضرور۔ یہ دنیا کا سب سے بڑے مکاروں میں سے ایک مکار ہے، دجال ایک نمبر کا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور آخر میں بتا دیں، لڑکی والوں کے یہاں دعوت کے حرام ہونے کی جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں، میں نے کئی کتابوں میں دیکھا، لڑکیوں کا تاک جھانک ملا دے تو ولیمہ میں بھی ہے، تو ولیمہ بھی بند کر دو، نہیں کھانا بربادی مطلب ولیمہ میں نہیں ہوتا ہے، جتنے ریزن دی جاتے ہیں نا وہ سب ولیمہ میں موجود ہیں۔ اور آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیے، صارفیت، بے تحاشا پیسوں کا شادی بیاہ میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ بے تحاشا بلا ضرورت کے شادی بیاہ میں پیسوں کا خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ اور گرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میری کمائی حلال ہے میں جہاں چاہوں خرچ کر دوں، نہیں، آپ کو خرچ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کے، بے تحاشا نہ شادی میں خرچ کرنا ہے نہ ولیمے میں خرچ کرنا ہے۔ ولیمہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلط کام آپ ولیمے کے نام پہ چلا دیں گے۔ میں تو ان چیزوں پر بات ہی نہیں کیا، وہ جو پٹاخے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں سنگر اور ڈانسر بلا بلا کر کے جو شادی میں ہوتا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے بھی تقویٰ میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیے ہوں گے، اور علم میں امام بخاری کو پیچھے چھوڑ دیے ہوں گے، وہ بھی جا کر ٹھونس ٹھونس کے ایسے جگہوں میں کھاتے ہیں، چاہے ناچ گانے اور سب باقاعدہ لڑکی کے باپ ماں ایسے لگ رہے جیسے بھانگ پی لیے ہیں، ان حالتوں میں ہیں مدوسی میں، ان کے یہاں بھی دعوت کھاتے۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، ہر دعوت نہیں، یاد رکھیے گا، ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے۔ دعوت قبول کریں دیکھ کر کے، سمجھ کر کے، سوچ کر کے۔ اور نوجوانوں کے لیے آخری بات یہ ہے، آپ کے یہاں جو یہ لو میرج کا سسٹم ہے، یعنی نوجوانوں مطلب سماج کے حالت میں، آپ کے مطلب پورے سماج کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بس ایک ہی بات بتاؤں گا، ہر فیصلہ لیا نہیں جاتا سکہ اچھال کے، ہر فیصلہ لیا نہیں جاتا سکہ اچھال کے، زندگی کا معاملہ ہے تھوڑا دیکھ بھال کے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعلی واجل واتم واکبر واللہ یعلم